رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جو لوگ تھے، آپ بتاؤ ان کے دل بدلے تھے کہ نہیں بدلے؟ اللہ اکبر۔ آپ کی روشنی، آپ کی ذات کا نور، آپ کا فیض جب گھر کے باہر چمکا، جب گھر کے باہر پھیلا، تو پھر لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ کے بندے جو بالکل بگڑی ہوئی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اماموں کا امام بنا دیا۔ وہ صحابہ کرام کہلائے، وہ صحابیات کہلائے۔ اور جب اللہ کے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نور گھر کے اندر چمکا اور آپ کا فیض گھر کے اندر پھیلا، تو پھر گھر کے اندر جو روشنی پھیلی، آپ کی بیویوں کی زندگی میں جو رونق آئی، ان کے قلب کے اندر جو نور آیا، آپ کی بیٹیوں اور آپ کے نوازوں کے اندر جو چمک پیدا ہوئی، اور جس طرح وہ ساری دنیا میں ہدایت کے امام بنے، میں صاف عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت دونوں کی بے پناہ محبت تھا۔ اے اللہ تو آپ گواہ رہیے گا، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جان و دل قربان ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین پر، جان و دل قربان ہیں سیدنا علی اور سیدنا حضرت فاطمہ پر، حضرت زینب پر، حضرت رقیہ پر، حضرت کلثوم پر، حضرت خدیجہ پر، حضرت عائشہ پر، حضرت سودا پر، حضرت خولہ پر، حضرت ماریہ پر۔ یہ کیسی عظیم الشان خواتین تھیں، کیسی عظیم الشان بیٹیاں تھیں، کیسے عظیم الشان نوجوان تھے۔ جو تقویٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، وہ تقویٰ بچپن سے حسن اور حسین کو ملا تھا۔ وہ تقویٰ بچپن سے علی ابن ابی طالب کو ملا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کو ملا تھا، حضرت حمزہ ابن ابی طالب کو ملا تھا، سیدنا صدیق اکبر کو ملا تھا، سیدنا عمر بن خطاب کو ملا تھا، سیدنا عثمان غنی کو ملا تھا، سیدنا طلحہ کو ملا تھا، ابو سعید خدری کو ملا تھا، ابو ہریرہ کو ملا تھا۔ ہم تاریخ کے ان اوراق سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہماری بڑی محبت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ یہ پیغام ہے۔ میرے اللہ اس پیغام کو عرب میں بھی پہنچا، عجم میں بھی پہنچا، مشرق میں بھی پہنچا، مغرب میں بھی پہنچا، عربی بولنے والوں میں بھی پہنچا، اردو اور کشمیری بولنے والوں میں بھی پہنچا، فارسی بولنے والوں میں بھی پہنچا، انگریزی، جرمن اور فرینچ میں بھی پہنچا۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اور گھر حجرے مبارکہ میں، حجرات مبارکہ میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو انسانیت کے امام تیار ہوئے، گھر کے اندر کے افراد، قریبی اعزا، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے نواسے، آپ کی پاک بیویاں، وہ کہلائے اہل بیت، اور جو جانثار تھے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور 1,24,000 وہ صحابہ کرام جن کو آخری حج کے موقع پر آخری مصطفی کرتے وقت رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کا عزت نکال کے پیش کر دیا اور ان سے کہا، جاؤ میرے محبوب جانثارو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ دنیا بھر میں محبت بھری زندگی کا یہ سلیقہ پھیلا دو۔ میری گزارش نہایت درمندی کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، جذبات کے احترام کے ساتھ تمام لوگوں سے یہ ہے السرنو پورے مسئلے پر غور کریں۔ حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت یہ پیشانی کی دو آنکھیں ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک آنکھ سے بے نیاز ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حسن اور حسین نے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اے جنت کے نوجوانوں، تم فلمی اداکاروں کے پیچھے اگر چلو گے تو حسن اور حسین کے پیچھے جنت میں نہیں جانا۔ تمہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے، تمہیں ان کی پاکیزہ نوجوانیوں کی نقل اتارنی ہے، تمہیں ان کی اولوالعزم قربانیوں کی نقل اتارنی ہے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں